بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ آپ کرن کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ کرنی کا لفظ لگ گیا۔ کہا جاتا ہے کرن یمن کے نواح میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ جب اس کی تعمیر کے سلسلے میں کھدائی کی گئی تو زمین سے گائے کا ایک سینگ نکلا۔ عربی میں چونکہ سینگ کو کرن کہتے ہیں، اس لیے اس گاؤں کا نام کرن مشہور ہو گیا۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ اسی نام کی نسبت سے کرنی کہلاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر بال بہت زیادہ تھے، اس لیے انہیں کرنی کہا گیا۔ کرن کا ایک قبیلہ مراد تھا جس کا ایک اہم فرد عامر بن جزا تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت اسی کے گھر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا، مگر آپ کی والدہ آپ کو اویس کہہ کر پکارتی تھیں، اس لیے آپ اویس کرنی کے نام سے معروف ہو گئے۔ آپ کو سہیل یمنی بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے والد گرامی آپ رضی اللہ عنہ کی کم سنی میں ہی وصال فرما گئے، اور والدہ ضعیف اور نابینا تھیں، جن کی خدمت میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے عمر مبارک کا زیادہ تر حصہ بسر فرمایا، اس لیے آپ ظاہری تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت صالحہ سے نوازا تھا، اور آپ کی طبیعت بچپن سے ہی نیک کاموں کی طرف راغب تھی۔ برے کاموں سے آپ کو بڑی نفرت تھی، چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی دعوت لے کر مبعوث ہوئے تو اسلام کا پیغام عرب کے دیگر علاقوں کی طرف یمن میں بھی پہنچا، تو آپ نے اس پیغام حق پر لبیک کہا اور ایمان کی دولت عظمیٰ سے سرفراز ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی دی۔ چونکہ والدہ ماجدہ ضعیفہ اور نابینا تھیں، ان کی خدمت میں ہمہ وقت حاضر رہا کرتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زیارت کی سعادت حاصل نہ کر سکے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے شریعت مطہرہ اور سنت کی جو باتیں سیکھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیض سے سیکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر خصوصی نگاہ کرم فرمائی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ محبت کرتے تھے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمہ وقت سرشار رہتے تھے۔ اپنی تمام زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور سنت مطہرہ کی پیروی میں گزار دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک شخص قبیلہ مراد سے ہے، اس کا نام اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ تمہارے پاس یمن کے وفود میں آئے گا۔ اس کے جسم پر برس کے داغ تھے جو مٹ چکے ہیں، صرف ایک داغ جو درہم کے برابر ہے باقی ہے۔ وہ اپنی والدہ ماجدہ کی بہت خدمت کرتا ہے۔ جب وہ اللہ عز و جل کی قسم کھاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پوری کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعائیں مغفرت لے سکو تو لے لینا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ نابینا اور ضعیفہ تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، مگر ہمیشہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بسا کر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کو دل میں پروان چڑھاتے رہے۔ جب شوق سے زیارت نے بے حد جوش مارا تو آخرکار ایک روز ہمت کر کے آپ نے والدہ ماجدہ سے 4 پہر کی رخصت طلب کر ہی لی۔ والدہ صاحبہ نے اجازت دیتے ہوئے کہا کہ 8 پہر میں میرے پاس آ جانا۔ آپ نے ان کی ضروریات کی تمام اشیاء ان کے سرخانے رکھیں اور کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اسی حلیے میں سفر مدینہ شروع فرمایا۔ سفر کے دوران آپ رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں، بال بکھرے ہوئے، کمبل کندھوں پر رکھے بے تابی سے بھاگے چلے جاتے تھے۔ شوق زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جذبات میں ایک پرلطف تبدیلی محسوس کرتے تھے۔ زارو قطار روتے چلے جاتے۔ کرن یمن سے مدینہ شریف تک کے طویل راستے کو آپ رضی اللہ عنہ نے پیدل اور قافلوں کی مدد سے صرف 4 پہر میں مکمل فرمایا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لائے تو آپ رضی اللہ عنہ کی حالت ناقابل برداشت تھی، اور لوگوں سے بے تابی کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر مدینہ کی مٹی اور در و دیوار کو چومتے چومتے آخرکار حجرہ مبارک تک پہنچے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر میں تشریف رکھتی تھیں۔
جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو جواب ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے ہیں، نہ جانے کب واپس تشریف لائیں گے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لائیں تو میرا سلام پہنچا دیں اور بتائیں کہ کرن سے آپ کا غلام آپ کی دید کے لیے بے قرار حاضر خدمت ہوا تھا، مگر شرف زیارت سے محروم رہا۔ شاید میری قسمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ ایسے حلیے کا شخص آئے تو اسے روکنا۔ چنانچہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر چاہو تو مسجد نبوی شریف میں انتظار کر لو، مگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے پاس وقت بے حد قلیل ہے، میری والدہ نابینا اور ضعیف ہیں، میں ان سے صرف 8 پہر کی اجازت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ 4 پہر آنے میں سفر کے دوران لگے اور 4 پہر واپسی کے سفر کے لیے درکار ہیں۔ شاید ان آنکھوں کی قسمت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ تھا، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں، میرا سلام عرض کر دیجیے گا۔ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی واپسی کے کچھ دیر بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پرنم آنکھوں سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا سلام اور پیغام دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ جلدی سے مدینہ شریف کے اطراف میں پھیل جاؤ اور دیوانہ رسول حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرو۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے رضوان اللہ اجمعین فوراً مدینہ شریف میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے کی غرض سے نکل کھڑے ہوئے۔ ہر طرف تلاش کیا مگر آپ رضی اللہ عنہ کافی دور تشریف لے جا چکے تھے، کیونکہ انہیں جلد از جلد والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا تھا۔ اس طرح عاشق حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری آنکھوں سے دیدار نہ کر سکے۔ ایک روایت کے مطابق جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے واپس چلے جانے کے بعد حجرہ مبارک میں تشریف لائے تو آتے ہی دریا فرمایا کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آج یہ نور کیسا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پرنم آنکھوں سے عرض کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حلیے کا ایک دیوانہ آپ کی زیارت کرنے کرن سے حاضر ہوا تھا، سلام کہہ کر چلا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پرنم آنکھوں سے فوراً باہر تشریف آئے اور جاتے ہوئے فرمایا کہ یہ نور اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا ہے، وہی دیوانہ آیا ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد ایک بار پھر مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہری پردہ فرما چکے تھے۔ صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی حیات ظاہری کے زمانے میں کیوں نہ تشریف لائے؟ فرمایا میری والدہ ضعیف اور علیل تھیں، وہ مجھے ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھیں اور میں ان کی خدمت میں مشغول رہا، اس لیے نہ آ سکا۔ صحابہ کرام نے فرمایا ہم نے تو اپنے والدین، مال و متاع سب کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا اچھا آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک و جمال و کمال بیان کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بعض نشانات بدن مبارک اور معجزات بیان فرمائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا سوال حیات ظاہری سے نہ تھا بلکہ مقصود سوالیہ حلیہ باطنی اور جمال معنوی کے بیان سے تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ ہم جو کچھ جانتے تھے بتا دیا، اگر آپ رضی اللہ عنہ مزید کچھ ارشاد فرمانا چاہیں تو فرمائیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ فرط محبت میں جھوم گئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خصائل اور جمال و کمال کا اس انداز میں بیان فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر بے خودی اور مستی طاری ہو گئی۔ جذب و رقص سے نڈال ہو کر زمین پر گر گئے، ذرا سنبھلے تو اٹھے اور فرط محبت سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چومنے لگے۔ اس واقعے سے ظاہر ہوا کہ صحابہ کرام کی اگرچہ شان بڑی اعلیٰ ہے مگر انہوں نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عاشقانہ انداز میں بیان سنا تو مسرت کی وجہ سے انہوں نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چوم لیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں اپنا جبہ مبارک حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو پہنچانے اور ان سے امت کی بخشش کی دعا کی بابت فرمایا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں تلاش بسیار کے باوجود حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا پتہ نہ چلا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک اور پیغام اس عاشق تک نہ پہنچ سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری ایام میں ان کا پتہ چلا تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک لے کر کرن کے جنگل میں پہنچے تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے پایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو آہٹ محسوس ہوئی تو نماز کو مختصر کیا اور سلام پھیر کر فرمایا کہ آج سے پہلے مجھے کسی نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، آپ صاحبان کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اسلام کیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے اسلام کا جواب دیا اور خاموش کھڑے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، آپ رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے؟ فرمایا عبداللہ۔ کچھ لوگوں کے نزدیک آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ بن عامر ہے، جبکہ عبداللہ کہنے سے مراد اللہ کا بندہ کہنا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو کچھ زمین و آسمان اور ان کے مابین ہے سب معبود برحق کی بندگی میں مصروف ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو پروردگار کعبہ اور اس حرم کی قسم اپنا وہ نام بتائیے جو آپ رضی اللہ عنہ کی ماں نے رکھا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ میرا نام اویس رضی اللہ عنہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا، اپنا پہلو کھول کر دکھائیے۔ جب پہلو کھول کر دکھایا تو انہوں نے برس کا نشان دیکھا تو فرمایا، ہم نے یہ سب کچھ تحقیق حال کے کیا تھا، کیونکہ ہم جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ رضی اللہ عنہ کی جو نشانیاں بتائی تھیں وہ ہم نے دیکھ لی ہیں۔ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ ہم آپ رضی اللہ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچائیں اور آپ رضی اللہ عنہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی دعا کروائیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دعا کے لائق تو آپ رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی بلند و اعلیٰ شان کی طرف اشارہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جواب میں فرمایا، ہم تو دعا کرتے ہی رہتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ بھی حسب حکم وصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے جبہ مبارک لیا اور دور ایک طرف کو چلے گئے۔ جبہ مبارک کو آگے رکھ کر سرزمین پر رکھ دیا اور عرض کرنے لگے، یا الہی میں یہ مرکہ اس وقت تک نہ پہنوں گا جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو بخشش نہ دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خواہش اور ہر حکم پورا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ پہنے۔ اب حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اس میں شامل ہے کہ جبہ مبارک پہنا جائے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے جبہ مبارک پہننے سے قبل اللہ تعالیٰ کے حضور یہ شرط پیش کر دی کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تب ہی پورا ہوگا جب تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بخشش دینے کی خوشخبری سنائے گا۔ ایک اور نکتہ جو واضح کرتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو اپنی وصیت کے ذریعے ایسا کرنے کا اشارہ فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے، اتنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبہ مبارک جس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما رہے ہیں، انہیں بھی امت کی بخشش کی دعا کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ سجدے میں زیادہ دیر ہو گئی تو صحابہ کرام کا خیال ہوا کہ شاید وصال نہ فرما گئے ہوں۔ وہ قریب پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ آپ رضوان اللہ اجمعین ادھر تشریف نہ لاتے، میں اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتا جب تک مجھے ساری امت کی بخشش کا مسردہ نہ سنا دیا جاتا۔ بہرحال اب بھی اللہ تعالیٰ نے اس قدر، یعنی قبیلہ ربیہ اور مضر کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گاروں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ میں آپ پر ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ 3 دن تک کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ جب چوتھا دن ہوا تو آپ باہر نکلے، آپ کے پاس کوئی چیز نہ تھی کہ جس سے اپنی بھوک مٹاتے، نہ ہی کوئی رقم پاس موجود تھی کہ جس سے کھانے پینے کی کوئی چیز خرید لیتے۔ روٹی کے لیے اور اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا آپ کی شان فکر کے خلاف تھا۔ آپ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک دینار زمین پر پڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی طرف دیکھا مگر اسے نہ اٹھایا، اس لیے کہ دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ دینار کسی کا زمین پر گر گیا ہے اور چونکہ میرا نہیں ہے اس لیے اس کو میں کیوں اٹھاؤں۔ یہ سوچ کر آپ نے دینار کو وہیں چھوڑا اور آگے بڑھ گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ چلتے چلتے بیابان کی طرف نکل گئے۔ بھوک کی شدت سے بےتاب ہو کر چاہا کہ کھانے کے لیے اور تو کوئی چیز نہیں ملتی، درختوں کے پتوں سے ہی پیٹ بھر لیا جائے۔ ابھی آپ اسی سوچ میں مگن تھے کہ آپ کو ایک بکری دور سے آتی ہوئی دکھائی دی جس کے منہ میں ایک روٹی تھی۔ وہ منہ میں روٹی دبائے آپ کی طرف دوڑی چلی آ رہی ہے۔ بکری آپ کے پاس آ کر رک گئی۔ آپ نے سوچا کہ شاید بکری اپنے مالک کی روٹی اٹھا کر لے آئی ہے، اسے اس کے منہ سے روٹی کھینچنا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ یہ روٹی کسی اور کی ملکیت ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ ابھی اسی سوچ میں ہی تھے کہ بکری نے زبان حال سے کہا، اے اویس کرنی رضی اللہ عنہ، میں بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں اور آپ اللہ تعالیٰ پر یقین کریں کہ یہ روٹی جو میں لے کر آئی ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے لیے بھجوائی ہے۔ یہ سن کر آپ نے بکری کے منہ سے روٹی پکڑی اور کھانا شروع کر دی۔ بکری وہاں سے اسی وقت غائب ہو گئی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ شتربانی کا کام کیا کرتے تھے اور یہی آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ جس زمانے میں آپ رضی اللہ عنہ کرن کی مضافات میں اونٹ چرایا کرتے تھے، ان دنوں یمن میں بھیڑیے مل کر اونٹوں پر حملہ آور ہوتے تھے اور ان کو چیر پھاڑ کر کے کھا جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی کرامات تھیں کہ بھیڑیے آپ کے اونٹوں کی طرف نگاہ بھی نہ کرتے، حالانکہ آپ اونٹوں کو تمام دن کھلا چھوڑ کر چرنے دیتے اور وہ اونٹ خود ہی ادھر ادھر گھوم پھر کر کھاتے پیتے رہتے تھے، جبکہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ خود اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ اونٹ سارا دن باحفاظت چرتے رہتے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ اکثر 2 کام کیا کرتے تھے، لوگوں کے اونٹ چرانا یعنی شتربانی کرنا، یا پھر کھجور کی گٹھلیاں زمین سے چن کر بازار میں فروخت کرنا۔ ان دونوں مشاغل سے فارغ ہو کر آپ رضی اللہ عنہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے۔ اکثر شب و روز عبادت میں گزر جاتے، دن میں اکثر روزے سے ہوتے، شام کو چند عدد حرمے کھا کر نماز میں مشغول ہو جاتے۔ کبھی نیند کا غلبہ ہوا کرتا تو اللہ عز و جل سے عرض کرتے، یا الہی میں سونے والی آنکھ اور نہ بھرنے والے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک کمزور اور دبلا پتلا، قد لمبا، رنگ سفیدی مائل گندمی، کندھے فراغ، آنکھیں سیاہ، نظر اکثر سجدہ گاہ پر رہتی، چہرہ مبارک گول اور پرہیبت، داڑھی گھنی، سر کے بال الجھے ہوئے، اکثر گرد و غبار سے اٹے ہوئے، اور لباس میں عام طور پر 2 کپڑے شامل ہوتے، ایک اونٹ کے بالوں کا کمبل اور دوسرا پاجامہ۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ برس کے مرض میں مبتلا ہوئے تو بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، یا الہی مجھ سے یہ مرض دور فرما، البتہ ایک نشان میرے جسم پر باقی رہے تاکہ میں تیری رحمت و شفقت کو ہمیشہ یاد کرتا رہوں۔ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر 1 درہم کے برابر سفید نشان تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے دنیا کو اپنے اوپر اس قدر تنگ فرما لیا تھا کہ لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے لباس، خوراک، گفتار، غرضیہ کے ہر ادا میں سادگی چھلکتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نہ دنیا کی کوئی چیز اکٹھی کی، نہ دنیا سے کچھ اٹھایا۔ سادگی کی وجہ سے لڑکے آپ رضی اللہ عنہ کو دیوانہ سمجھ کر چھیڑتے اور ڈھیلے مارتے تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے، بچوں چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارو تاکہ میرا خون نہ بہے اور میں نماز روزہ سے عاجز نہ ہو جاؤں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ دنیا سے بالکل دل برداشتہ ہو گئے تھے اور انہوں نے ترک دنیا پر بڑی بڑی سختیاں برداشت کی تھیں۔ لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی قوم کے چند لوگوں نے ایک علیحدہ مکان بنوایا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اسی مکان میں رہتے، اذان فجر کے وقت گھر سے نکل جاتے اور عشاء پر واپس تشریف لاتے۔ واپسی پر راستے سے چھہاروں کی گٹھلیاں چن کر لاتے اور انہیں کھا لیا کرتے، کبھی گٹھلیاں بیچ کر چھہارے خرید لیا کرتے تھے۔
کچھ چھہارے افطار کے لیے رکھ چھوڑتے، اگر اتنے چھہارے یا کھجوریں مل جاتی جو خوراک کو کفایت کرتی تو بہتر کھجوریں صدقہ فرما دیتے۔ رات ہوتے ہی تمام سامان خورد نوش جو آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتا مستحقین میں تقسیم فرما دیتے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ شہداء النبوہ میں حضرت حرم بن حیان رضی اللہ عنہ کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ آذربائیجان میں غزہ کو گئے تھے اور وہیں انہوں نے انتقال فرمایا تھا۔ آپ کے ہم سفر احباب نے چاہا کہ قبر کھودیں، مگر ایک قبر پتھر میں کھدائی ہوئی پائی گئی، اسی قبر میں دفنا دیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے ایک روایت کے مطابق 3 رجب 22 ہجری میں وفات پائی۔ کچھ روایت کے مطابق ملک یمن کے شہر زبید کے باہر شمال کی جانب آپ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک موجود ہے۔